فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع کی آیات ہیں. قرآن کریم کا تیسرا سپارہ ہے. مالک کائنات نے، احکم الحاکمین نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، سارے جہان کے پالن ہار اور رب نے ایک واقعہ ذکر فرمایا سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. قرآن کریم میں جا بجا توحید باری تعالیٰ کے مسائل مڑ مڑ کر دوبارہ اللہ پاک دہراتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ خدا کی ذات عالم الغیب ہے. وہ جانتا ہے کہ آدمی شرک کی طرف بڑا جلدی مائل ہوتا ہے. جیسے دنیا اور دولت کی لالچ آدمی کو بغیر سکھائے لگ جاتی ہے، شرک کی بیماری بھی خود بخود لگ جاتی ہے. اور ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا
کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان میں سے ایک پیغمبر بھی اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کو جا کر کھیتی پہ ہل چلانا سکھاؤ. ایک پیغمبر اس لیے نہیں آیا کہ دنیا میں جاؤ اور لوگوں کو شادی کرنا سکھاؤ. ایک نبی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کو جا کے روٹی کھانا بتاؤ. انسان کی فطرت ہے، کھانا خود بخود سیکھ جاتا ہے. شادی غمی تمام انسانوں کے ساتھ خود بخود لگی ہوئی ہے. حق سبحانہ و تعالی و تقدس کی ذات اقدس نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک فرمایا تمام انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد، ایک مطلب، ایک منشا اور ایک غرض ہے، ایک مقصود ہے، اور وہ یہ کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا معبود ہوں. ہر نبی نے یہی کام کیا. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ رب ہے، خدا ہے، مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، موت بھیجنے والا ہے تو صحیح. مگر آپ یقین کریں کہ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ والے بزرگان دین کو جتنی تکلیف شرک سے پہنچی، چوروں سے نہیں پہنچی، ڈاکوؤں سے نہیں پہنچی، زانیوں سے نہیں پہنچی. شرک کے بیماروں نے انبیاء کرام کو مارا ہے. جب بھی کسی نبی نے آ کر کے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا اور اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کے ایک ہونے کی بات سمجھائی، قوم بگڑی. یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر قوم کو ناگوار لگی. خلیل اللہ کو مارا، کلیم اللہ کو مارا، روح اللہ کو مارا، نوح نجی اللہ کو مارا. کون سا نبی ہے جس کو قوم نے نہیں ستایا اور نہیں مارا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک پیغمبر نبی رسول دنیا میں نہیں آیا جس نے کبھی چوری تو کیا چوری کا ارادہ بھی کیا، کسی کی آبرو ریزی نہیں کی، کسی کا مال کبھی نہیں لوٹا اور کھایا کسی پیغمبر نے اللہ کے. پھر لڑائی کیوں، پھر جھگڑا کیوں، پھر فساد کیوں؟ ادھر دیکھو زکریا علیہ السلام کا سر اتار کے پھینک دیا، زکریا علیہ السلام کو چیر کے ٹکڑے کر دیے. ادھر دیکھو یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹا ہوا تشت میں رکھا ہوا ہے. اس طرف دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیخا کی آگ میں پھینک دیا گیا. ادھر دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کو مار رہے ہیں. ادھر دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینک دیا. کون سی وہ تکلیف ہے جو اللہ کے نبیوں کو قوم نے نہ دی؟ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اللہ کی راہ میں، اللہ کی توحید کی وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے جتنا سارے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کو ستایا گیا، ان تمام سے بڑھ کر مجھ اکیلے کو ستایا گیا. ایک وقت بھی چین کا کھانا نہ کھانے دیا، ایک رات بھی آرام کی نیند نہ سونے دیا. خدا کی قسم جاؤ گنبد خضرا سے آج بھی جا کے پوچھ کے آؤ اور کالی کملی والے تیرا اس توحید پہ کیا خرچ ہوا ہے؟
اس لیے قرآن کریم میں جب کوئی کلام پاک کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، قرآن سب سے پہلا ورقہ پڑھتا ہے، سب سے پہلی آیت کی تلاوت جو کرتا ہے وہ اپنے بارے میں کہتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور میرے اٹھانے والے اور مجھے چومنے چاٹنے والے اور مجھے آنکھوں سے لگانے والے اور مجھے اللہ کا کلام سمجھنے والے اور میرے تقدس کا اقرار کرنے والے اور مجھے اللہ کا مقدس کلام ماننے والے، میں اپنے بارے میں خود کہتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو تیرے ہاتھ میں کلام ہے، قرآن کہتا میرے پڑھنے والے بعد کو پڑھیو، پہلے میری بات سن لے، اس کلام میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ایک آیت بھی کوڑی نہیں، ایک آیت بھی میں جھوٹ نہیں، کلام میں ذرہ برابر تردد نہیں، خلجان نہیں، شک نہیں، لا ریب فیہ، کوئی گنجائش نہیں، بلکہ میں وہ مقدس کلام ہوں، میں بھی پاک ہوں، مجھے پاک ہو کے ہاتھ لگا، لا یمسہ الا المطہرون، مجھے چھونے والے، مجھے ہاتھ لگانے والے، میری تلاوت کرنے والے ظاہری باطنی دونوں پاکیزگی حاصل کر کیا، خبردار پلیت ہاتھ مجھے نہ لگانا، پلیت زبان سے میری تلاوت نہ کرنا، پلیت کھانا کھا کر میری تلاوت نہ کرنا، پلیت کپڑے پہن کر میری تلاوت نہ کرنا، پلیت ہاتھوں سے مجھے نہ چھونا، وضو کر کے غسل کر کے پاک ہو کر پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ جب یہ اتنی پاکیزہ کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا شروع سے لے کر الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ہزاروں لاکھوں مرتبہ توحید باری تعالیٰ کو دہرایا، تو انہی میں سے سیدنا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو قرآن کریم کے کئی مقامات پر تفصیل سے دہرایا۔ اب یہ بھی ایک ہمارے غرض کی چیز ہے، بیماری نے تنگ کر دیا، اولاد نہیں ہے، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، تو اب ہم کس سے مانگیں؟ یہ ایک عام بات ہے کہ مصیبت زدہ کہاں جائے، پریشان حال کہاں جائے، دکھوں کا مارا ہوا کس دروازے پہ جا کے ماتھا رگڑے۔ اب مختلف آپ کو صلاح دینے والے لوگ ملیں گے، کوئی کہے گا فلاں جگہ پر ایک ننگا بابا بیٹھا ہے وہاں چلے جاؤ، تیری ساری مشکلات وہاں حل ہوں گی۔ کوئی کہتا فلانی قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھا کے آؤ، کوئی کہتا فلانی قبر پہ جا، فلانے مزار پہ جا سجدہ کر کے آ، فلاں جگہ تیرا کام بنے گا، تیری لاری ایکسیڈنٹ سے بچے گی، تیرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تیری بس بڑا کاروبار کمائے گی، تیری کھیتی میں بڑا برکت بڑھ جائے گی، تیری دکان میں بڑا کاروبار پڑ جائے گا، فلانے بزرگ کے مزار پہ جا کے چڑھاوا دے کے آ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے، اولاد نہیں، مریم علیہ السلام کی اماں نے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، قرآن نے اس کو نقل فرما دیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، مریم کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے، ربی انی نذرت لک، او میرے پروردگار
او بے نیاز، او مالکی، او خالقی، او سارے جان کے پالنے والے، سارے جان کو چلانے والے، پانی کے قطرے قطرے کا مالک ہے، زمین کے ذرے ذرے کا مالک ہے، درخت کے پتے پتے کا مالک ہے، آدمی کی ہڈیوں کا نہیں، ایک ایک بال کا مالک ہے۔ فرمایا ربی انی نذرت لک، الہی میں تیری منت مانتی ہوں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی، تیرے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، تو مجھے بیٹا دے، میں بیت المقدس میں چھوڑ آؤں گی، میں کمائی نہیں مانگوں گی، میں ماں ہونے کا حق نہ تجھ سے مطالبہ کروں گی، تیرے دربار میں جھاڑو دیا کرے گا، تیرے دربار کی حفاظت کیا کرے گا، تیرے معبد خانے کی رات دن صفائی کیا کرے گا۔ ربی انی نذرت لک۔ اب بڑی مصیبت یہ ہے، قرآن سناتے سناتے مجھے بھی 28-29 سال چلے گئے، یہاں سے جو سن کے جاؤ گے اور جا کے بیٹھک میں، گھر میں، ہوٹل پہ بیٹھ کے بات کرو گے، سارے قرآن کا رد ایک بات میں ہو جائے گا، او میاں میں آخد رہندن یہ وہابی نے، فلانے بزرگ کو ہم نے یوں دیکھا، فلانے بزرگ نے یوں کر دیا، فلانے پیر نے یہ کر دیا، فلانی قبر والے نے یوں کر دیا، تیرے دماغ سے اسی وقت اللہ کا قرآن نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی نے بکواس کی، جھوٹ بولا، خرافات کی، تم نے اس کی خرافات کے مقابلے میں قرآن کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی اسی وجہ سے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت نادیہ 70 سالہ بوڑھی کو پانی میں غوطہ دے دیا گیا، حضرت نادیہ کو پریشان کیا گیا، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، اور کتنے صحابہ کو آگ میں ڈال کر جلا کے خاک کر دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں قرآن اترتا نہیں، قرآن اتر جائے پھر اس کو نکالنے والی دنیا میں طاقت کوئی نہیں۔ ہماری عورتوں کے دلوں میں قرآن آج تک نہیں اترا، ہمارے دماغ پہ قرآن آج تک نہیں بیٹھا، بس ویسے کہتے رہتے ہیں جی بالکل سب کچھ اللہ کے اختیار ہے، جی اللہ پاک سب کچھ دینے والا ہے، نفع اس کی طرف سے، خسارہ اس کی طرف سے، اولاد اس کی طرف سے، لینا بھی دینا بھی، بارش کا نظام اس کے اختیار ہے، سارا کچھ اس کے اختیار ہے، مگر ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ مل جائے اولاد یا مال پھر تو پیروں فقیروں کا نام فلانے نے دے دیا، مر جائے اللہ نے مار دیا۔ مارنا اللہ کے ذمے، دینا اوروں کے ذمے، اللہ انعام دے نام دوسرے کا لے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کسی آدمی کو تم کھانا کھلاؤ ایک ٹائم کا، رشتہ دار ہو تیرا، اور وہ واپس جا کے گھر یوں کہے کہ میں بہن کے گھر گیا تھا، بدبخت نے پانی کی بات نہ پوچھی، تیری بہن کا کلیجہ نہیں پھٹے گا؟ ارے اچھا بھلا روٹیاں کھا کے گیا، چائے میں نے پلائی، بھائی بنا کے رکھا اور بھاجا کے بکواس کی۔ تو اگر ایک ٹائم کی روٹی کسی کو کھلا دے اور وہ مکر جائے، تجھے غصہ لگتا ہے؟ جس خدا نے تجھے 60 برس کھلایا ہے، جب تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے، خدا کا قہر جوش میں آ جاتا ہے۔ اور بدبخت کھلاؤں میں، پلاؤں میں، تندرستی میں دوں، صحت میں دوں، کاروبار میں چلاؤں، اولاد میں نے دی، بیوی میں نے دی، مکان دکان میں نے دیا، کوٹھی بنگلہ میں نے دیا، نوکری میں نے لگوائی، اور نام دوسرے کا لیتا ہے۔ اگر آپ سفارش کر کے کسی کو ملازمت دلوا دیں اور پھر اسی کے پاس بیٹھ کر یہ کہیں اور جی میری قابلیت تھی، انٹرویو میں میرے اتنے نمبر آئے، بس فٹافٹ مجھے نوکری مل گئی، سفارش کرنے والے کو مرچیں لگ جاتی ہے، واہ وے بدبختہ، میں نے منتیں کی افسروں کی اور آج تو میرا نام بھی نہیں لیتا۔
حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پیٹ میں بچہ امید سے ہے، کہتی ہے ربی انی نذرت لک، او میرے پروردگار، او خالق کی کائنات، او مالک کی کائنات، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیرے حکم سے آیا، ورنہ میری کیا مجال تھی پانی کے قطرے سے بندہ بنانا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، خبردار ایک دن تیری ایسی حالت تھی اس پانی کا نام لینا تیری اماں بھی پسند نہیں کرتی، ابا بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا میرے بندے، آج میرا قرآن تیری سمجھ میں نہیں آتا، آج میری ذات تیری سمجھ میں نہیں آتی، آج میری خالقیت تو نہیں مانتا، آج میری بے نیازی تو نہیں مانتا، آج میری توحید کو تو نہیں مانتا، تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں ساری رات سویا کرتی تھی، ابا بھی سویا کرتا تھا، دادی کو کوئی پتہ نہیں، نانی کو کوئی پتہ نہیں، خالہ پھوپھی کو کوئی پتہ نہیں، سارا گھر سویا کرتا تھا۔ فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، سارا گھرانہ ساری رات سویا کرتا تھا، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ یہ پیاری پیاری آنکھیں میں نے بنائی، یہ کتنا بہترین چہرہ، خوبصورت چہرہ، اعلیٰ درجے کی شکل صورت میں نے بنائی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا او لوگوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے پالا، کان بنائے، لب بنائے، رخسارے بنائے، پیر بنائے، ہاتھ بنائے، سارا جسم میں نے بنایا۔ اس لیے مریم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، الہی میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری نیاز مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں۔ اس نے تو یہ منت نہ مانی کہ میں فلاں پیر کی قبر پہ جا کے سجدہ کروں گی، میں اس کی جھنڈ وہاں جا کے لہاؤں گی۔ 80% آج شرک کی بیماری میں لوگ کیوں مبتلا ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے اور کون تھے؟ کیا جھگڑا تھا؟ رشتے ناتوں کا جھگڑا نہیں، مکان دکان کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، نہر کے پانی کا جھگڑا نہیں، برادری خاندان کا جھگڑا نہیں۔ کالی کملی والا کہتا تھا لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ مکے والے کہتے تھے نہیں نہیں اور بھی تو ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچو، یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2.5 برس تک درختوں کے پتے چبانے پہ مجبور کر دیا۔ نبی نے درختوں کے پتے چبائے اسی اختلاف کی وجہ سے۔ پیغمبر کی بیٹیوں نے اتنی بھوک برداشت کی کہ ان کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ صحابہ کرام کے بچے ذبح کر دیے گئے، اور کوئی دشمنی نہیں، اور کوئی تنازع نہیں، اور کوئی جھگڑا نہیں، اور کوئی فساد نہیں، صرف یہی ہے۔ وہ کہتے تھے ایک ہے، بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں ہے، دیکھو نا جی ایسا تو نہ کرو، اور بھی تو ہیں، یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے ہیں۔
اس لیے مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا مانگی، جو بات کی اللہ پاک کو اس پہ پیار آ گیا، قرآن کریم میں نقل فرما دیا، فرمایا ربی انی نذرت لک، الہی میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری نیاز مانتی ہوں، تیری منت مانتی ہوں، ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی۔ اور مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک اور بات بڑی کام کی کہی، اگر آپ کی توجہ ہو تو سمجھ میں آئے گی۔ کہتی ہے تیرے سوا میرے اس ارادے کو جاننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا جو میں نے منہ سے لفظ نکالے سننے والا کوئی نہیں۔ مریم علیہ السلام کی اماں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا جو میرے دل میں بات اٹھی ہے اس کو جانتا کوئی نہیں، اور جو میں نے منہ سے لفظ نکالے ہیں تیرے سوا اسے سننے والا کوئی نہیں۔ اس لیے کہتی ہے فتقبل منی، تو ہی قبول فرما میری اس نظر کو، میری اس نیاز کو، میری اس منت کو، تیرے سوا قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ فتقبل منی، تو ہی قبول کرے گا، تیری ذات ہے، تو ہی میرے ارادے کو جانتا ہے، تو ہی میرے لفظوں کو سننے والا ہے۔ کہتی ہے انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، تیرے سوا دلوں کے حال کون جانے، تیرے سوا اشارے کون سمجھے، تیرے سوا نیتوں کو کون جانے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات کے سوا دلوں کے راز، کتنا بڑا جھوٹ۔ اور اگر تمہیں کتاب میں بھی دکھا دے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں مانی جا سکتی، سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ یہ وہ برکت والا کلام ہے جس شہر میں اترا وہ شہر ساری دنیا کے شہروں کا سردار بن گیا۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ پیٹ سے ہے، امید سے ہے، نظر مان بیٹھی تو میرے جو کچھ پیٹ میں ہے میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہاں خدمت گزاری کیا کرے گا، صفائی کیا کرے گا، تیرے گھر کی حفاظت کرے گا۔ آج اللہ کے گھر کی حفاظت کون کرے؟ مسجد میں جھاڑو لگانے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، میلہ لگ جائے گا، تانا لگ جائے گا، حالانکہ میں کہتا ہوں یہ اللہ کی توفیق اور عطا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو وہ توفیق دے گا کہ میرے دربار کا درباری بن، وہی تو بنے گا، وہی تو خدمت گزاری کرے گا، جس کو توفیق نہیں وہ کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے نقل کر دیا، کہتا ہے فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اور میرے مولا اس سے قبول فرما جو میں نے ارادہ کیا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ہی میرے وعدے کو جانتا ہے، جو میں نے نیت کی ہے، زبان سے لفظ بولنے ہیں تجھے پتا ہے۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قالت رب انی وضعتها انثى، والدہ مریم کا یہ خیال تھا کہ اللہ پاک لڑکا دے گا، میں بیت المقدس میں چھوڑاؤں گی، وہ وہی رہے گا، میں کوئی حق نہ جتاؤں گی، تیرے گھر کا درباری بنے گا۔ مگر قرآن کہتا ہے لڑکی پیدا ہو گئی۔ والدہ مریم کو بھی پتا نہیں میرے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، اس کا خیال لڑکے کا تھا، پیدا لڑکی ہوئی۔ واللہ عالم بما وضعت، افسوس کرنے لگی مریم علیہ السلام کی والدہ
افسوس کرنے لگی، اوئے ہوئے 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 ہوئے، میرا خیال تھا لڑکا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اس کا بیت المقدس میں کیا بنے گا، یہ بیت المقدس میں کیا کرے گی؟ قرآن کہتا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی بنایا، واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی دی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اے والدہ مریم گھبرانا، ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی، مردوں سے، ہزار لڑکوں سے بہتر ہے یہ لڑکی۔ تجھے کیا پتا ہے، تجھے لڑکی نظر آ رہی ہے، میں تو اس لڑکی کو اپنی قدرت کا تماشا بنانا چاہتا ہوں، نمونہ بنانا چاہتا ہوں، منظر بنانا چاہتا ہوں۔ بلکہ آواز آئی، اللہ آواز آئی اے مریم کی اماں، جب تو نے میری نظر کر دی، جب میری منت مان لی، جب میری نیاز مان لی، اب اس کا نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں خدا خود نام رکھوں گا۔ میری جو ہو گئی، تو نے میرے لیے جو وقف کر دی، نظر اور نیاز جو تو نے میری مان لی، اس لیے اب اس کا نام میں رکھوں گا، تجھے نام رکھنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، فلمی ایکٹریسوں کے کنجریوں کے نام رکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لڑکوں کے نام ایکٹروں کے نام رکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، یا بادشاہوں کے نام رکھتے ہیں، گورنروں کے نام بڑے رکھتے ہیں لوگ، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں بھی برکت ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے نام میں برکت ہے، اللہ والوں کے نام میں برکت ہے۔ ہمیں وہ نام رکھنے چاہیے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے تھے۔ نام تک رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اچھا تو فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے مریم کی اماں، اے مریم کی والدہ، نام بھی میں رکھوں گا اور بالکل میرے حوالے کر دے، اس کا پالنا، اس کا سنبھالنا میرے ذمے، اس کو میری پناہ میں دے دے، اس کو میری حفاظت میں دے دے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی، اے مریم کی اماں تو ایک اور بات کہہ دے، میں اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس بچی کو بھی اور اس بچی کی اولاد کو بھی اعلان کر دے کہ میں خدا تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں۔ اب حالانکہ بچی کی اولاد تو اس وقت تھی ہی نہیں، پتا چلا اولاد دینے والا جب وہ ہے تو حوالے بھی اسی کی کیا جائے گا، اسی کے نام اسی کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، صحابہ اکرام میں موجود تھے، بچہ پیدا ہوتے ہی حضور کی خدمت میں لے جاتے اور جھولی میں جا کے رکھ دیتے، حضور اپنے منہ مبارک میں کوئی چوہارا وغیرہ چبا کر بچے کے حلق میں ڈالتے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بس خریدی ہے، چلو داتا دربار میں جا کر کے ایک دیگ چاولوں کی پکا کے آؤ، بابا ساتھ ساتھ بھاگتا پھرے گا تیری بس کے؟ وہ تیری لاری کی، اگر وہ تیری لاری کی حفاظت کرنے قابل ہوتا تو خود قبر میں کیوں جاتا؟ اندازہ لگا کہ اس قدر گمراہی پھیل گئی۔ بہت بڑا ولی علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے، جنازہ سب کے سامنے رکھا ہوا ہے،
جنازے کے لیے مسلمان کھڑے ہو گئے. آواز آئی اور جنازے کی نماز پڑھنے والوں وضو کر کے آؤ, قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو, پاک جگہ پہ کھڑے ہو, ساری شرطیں پوری کرو, سبحان اللہ پڑھو, دعا پڑھو, درود شریف پڑھو, دعا پڑھو, سب کچھ کرو, پر خبردار اور جنازہ پڑھانے والے مولوی اور جنازہ پڑھنے والے لوگوں, جنازہ خان نبی کا کیوں نہ ہو, جنازہ پیغمبر کا ہو, جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو, جنازہ ابو بکر کا کیوں نہ ہو, جنازہ فاروق اعظم کا, عثمان ذی النورین کا کیوں نہ ہو, جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو, جنازہ سیدنا حسن حسین کا کیوں نہ ہو, جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو, جنازہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہو, جنازہ خدیجہ کا ہو, جنازہ عبد القادر جیلانی کا ہو, جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا ہو, جنازہ علی احمد اجمیری کا ہو, جنازہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہو. فرمایا کھڑے کھڑے دعا مانگو, کھڑے کھڑے سلام پھیرو, خبردار اگر کسی نے سر جھکایا رکوع کرنے کی اجازت نہیں, سجدہ کرنے کی اجازت نہیں, فرمایا سب کچھ کھڑے کھڑے کرو. جب بزرگ یا ولی درویش قلندر کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا, اللہ پاک نے جنازے میں رکوع سجدہ نہ کرنے دیا, اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اب وہ سجدے کے قابل ہو گیا. اب اسے سجدہ کرو. پھر تمہیں یہ بہکانے والے, جی دیکھو نا جی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا نہیں, ٹھیک ہے, بالکل بالکل استاد جی تہاڈی گل بالکل ٹھیک ہے. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اور جی سنا تو ہے, کیا بھی ہے, آج پتا چلا, یہ تو بالکل صحیح بات ہے. تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت, یوسف علیہ السلام کی شریعت, یعقوب علیہ السلام کی شریعت, سیدنا فاروق, توجہ کرو, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں توریت کے ورقے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا فاروق یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کالی کملی والے توریت کے ورقے ہیں, آسمانی کتاب ہے, داؤد علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی اس کتاب کے ورقے ہیں. فاروق فرماتے ہیں حضور مجھ سے اتنے ناراض ہوئے کہ ساری زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوئے, اور یوں فرمایا ہے عمر میرے آ جانے کے بعد بھی توریت کی ضرورت باقی رہ گئی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے, فرمایا خدا کی قسم وہ بھی میری تابعداری کرتے. یہ دھوکہ تمہیں دیتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. پھر آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو یوں تھا, جوڑا پیدا ہوتا تھا, جوڑا ایک لڑکا اور ایک لڑکی, بس ایک جوڑا کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی, دونوں کا نکاح ہو جاتا تھا. پھر تم بھی کرو بہن بھائی. یوسف علیہ السلام کے یہاں اور دستور تھا, اور شریعت تھی, اور مذہب تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے, قرآن نے آ کر سرکار مدینہ کی نبوت آ گئی. سارے نبیوں کی نبوت ختم, رسولوں کی رسالت ختم, پیغمبروں کی پیغمبری ختم, آسمانی کتابوں کا لاہ عمل ختم. اب تو کالی کملی والے کا قانون چلے گا, دستور چلے گا, نظام چلے گا. سارے نظام ختم ہے حضور کے تشریف لے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں فرمایا اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے مریم کی والدہ, اس بچی کو بھی, اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے, میرے حوالے کر دے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اللہ کہتا ہے, قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے مریم علیہ السلام دی, بچی دی والدہ کو, سیانی ہو گئی, پل گئی, اب
اپنا وعدہ نہیں بھولا، اپنا وعدہ نہیں بھلایا. یہاں تو لوگ 100 وعدے کر کے بھلا بیٹھتے ہیں نا. وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا، کھجور بڑی لمبی تھی، وہ کمند کی رسی ٹوٹ گئی جس کے سہارے سے چڑھا تھا. اب نیچے جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا. کہنے لگا الہی اگر میں صحیح سالم نیچے زمین پہ اتر جاؤں خیر سے 100 روپیہ تیرے نام پہ خیرات کروں گا. تھوڑا سا نیچے کو آیا، انہوں نے کہا 90 دوں گا. تھوڑا سا اور نیچے کو آیا کہ 80 دوں گا. اور تھوڑا سا نیچے کو آیا، گھٹتے گھٹتے زمین پہ چھلانگ لگا کے کہنے لگا میں تو ایک دمڑی بھی نہیں دیتا، مجھے تو نے پکڑ کے اتارا، میں تو خود اتراؤں. بین ہی آج یہی حال ہمارا بنا ہوا ہے. جب مشکلات میں پھنستے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، مشکل دور ہو جاتی ہے پھر کسی اور کا نام لیتے ہیں. سیدنا مریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو والدہ نے نبھایا، سیانی ہوگی بیت المقدس میں پہنچا دیا. جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، کہہ سکتی تھی کہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا، لڑکا وہاں جھاڑو دیتا، لڑکا وہاں خدمت کرتا، لڑکی کیا کرے گی، چلو دوسری مرتبہ اللہ لڑکا دے گا پھر پہنچا دوں گی. نہیں، ایماندار تھی، جانتدار تھی، اپنے وعدے کو پورا کیا، حضرت مریم کو ہی پہنچا دیا. اب حضرت مریم علیہ السلام ایک حجرے میں بیٹھ کر رات دن عبادت کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، خدا کے نام کو رکھتی ہے، اللہ کے نام کی تسبیح تحلیل کرتی ہے. خالو ہے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ایک دن گئے محراب میں جہاں اللہ اللہ کرتی تھی حضرت مریم. وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام بازار میں، مارکیٹ میں، باغوں میں، بہاروں میں جن پھلوں کا موسم نہیں، حضرت مریم کے سامنے وہ پھل پڑے ہوئے ہیں. مثلا جنوری کا مہینہ ہو تو حضرت مریم کے سامنے آم رکھے ہوئے ہیں، بے موسم پھل رکھے ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا، قال یا مریم، اے مریم، اللہ لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ بازار میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، فصل نہیں، موسم نہیں، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم برجستہ فرماتی علیہ السلام، کہتی ہے قالت ہوا من عند اللہ، او اللہ کے نبی، او اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام، او میرے خالو، او میرے مسئلے، ان قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے فصل کا، موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دینے والا خدا ہو، فصل کیسی، موسم کیسا. اب سچی بات ہے، دنیا کا دستور ہے، کسی کا حال دیکھ کر آدمی کو پہلے اپنی پڑ جاتی ہے، پہلے اپنی پڑ جاتی ہے. جب بھانجی اور مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسمے، بے فصلے، بغیر وقت کے پھل پڑے ہوئے دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے. زکریا علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی 120 سال عمر ہے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا. 96 سال بیوی کی عمر ہے، 4 کم 100 سال بیوی کی عمر، اور 120 سال حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر. اور قرآن کہتا ہے حال یہ بن گیا زکریا علیہ السلام کا، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرے مولا میری ہڈیاں کھر گئی، بوڑھا ہو گیا، سر ہلنے لگ گیا، میری قوت جواب دے گئی، میری قوت مردانگی ختم ہو گئی، میرا بدن ختم ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، میرا سر ہلنے لگ گیا. پر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب، او بے نیاز،
اور پروردگار بے شک میری بھی موسم نکل گئی، میری بیوی کی بھی موسم نکل گئی، جوانی گزر گئی، شباب ختم ہو گیا، فصل گزر گئی، پر اے مولا اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے میری بھی جھولی بھر دے۔ یہ میری بھانجی مریم جو کہہ رہی ہے کہ جب وہ دینے پہ آئے تو فصل کا موسم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الہی سر میرا ہلتا ہے، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، مردان کی قوت میری جواب دے گئی، بیوی بیڑی میری کانپتی پھرتی ہے، پکڑ کے چلتی ہے، سہارا نہیں، پر اے اللہ تیری قدرت کا تو کوئی موسم نہیں، تیری عطا کا تو کوئی موسم نہیں۔ یہ دیکھ مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے، ہمیں بھی ایک بے موسم پھل عطا کر دے۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ اللہ، زکریا علیہ السلام نے فوراً پکارا اپنے رب کو، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، الہی ایک کھلونا مجھے بھی عطا کر، ایک بچہ مجھے بھی عطا کر، ایک لڑکا مجھے بھی عطا کر، میری بھی جھولی بھر دے، میں بھی تیرے دروازے سے بھیک مانگتا ہوں۔ زکریا مارکیٹ کا مالک بنانے کے لیے مانگ رہے ہو، زمین کا وارث بنانے کے لیے تڑپ اٹھے ہو، فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، مکان دکان کا وارث نہیں، جو مجھے علم ملا ہے نبوت کا اس کا وارث بنانے کے لیے بیٹا مانگتا ہوں۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا۔ قرآن کا ترجمہ کبھی تو پڑھ لیا کرو اردو دانو، تمہیں ناول پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے، تمہیں اخبار پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے، تمہیں رسالے اور ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے، تمہیں جاسوسی کے رسالے پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے، اور مسلمانوں واسطہ خدا کا تمہیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ جب تم پڑھنا جانتے ہو تو قرآن کا ترجمہ بھی تو کبھی دیکھا کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے، خدا کا پیغام تمہیں کیا کہتا ہے۔ لکھے پڑھے لوگ بھی غلط باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جی سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ پر دیکھو نا جی میری نوکری کہیں نہیں لگتی تھی، میں داتا دربار میں گیا اور میں نے جا کر کے چڑھاوا چڑھایا، اگلے دن آرڈر ہو گئے میرے، اگلے دن مجھے خط آ گیا کہ آ جاؤ ڈیوٹی پہ۔ خدا کی قسم اللہ پاک اپنے قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ جب تو ایسی بات کرتا ہے نا میرا قہر جوش میں آتا ہے، تیرا قیمہ بنا کے ہوا میں اڑا دوں۔ تو میرا بندہ ہو کر دوسروں کا نام لیتا ہے۔ تو مزارات پہ جا، اللہ والوں کی قبر پہ جا اور وہاں جا کر یہ دعا کر، الہی انہوں نے اچھے عمل کیے، تیرا نام لیا، تیری عبادت کی، محنت کی، ریاضت کی، ساری رات تلاوت کی، یا اللہ اس طرح کا تو میں نہیں بن سکتا، پر اس اللہ والے کے نقش قدم پہ چلنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ اور وہاں جو گیا ہے تو وہاں قل ہو اللہ شریف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کی روح کو اصالے ثواب کر کے آ، دعا یہ مانگ الہی جو اس نے کام کیے ان کاموں کی مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ اب تم ایسا تو کرتے نہیں، وہاں جاتے ہو اور پھر وہی شرک کی بات اور وہی بدعت کی بات۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ میاں سے اولاد مانگ لی، بیٹا مانگ لیا، لڑکا مانگ لیا، جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے پیغمبر نے جھولی اللہ کے آگے پھیلائی۔ پھر اس کے یہاں کیا دیر تھی، پھر اس کے یہاں کیا دیر تھی، آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام، اور زکریا علیہ السلام خوشخبری ہو ہم تجھے ایک لڑکا دیں گے، ایک بچہ دیں گے۔ یوں لکھا مفسرین نے
कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि अपने घर में बच्चा पैदा होगा। मुफस्सिरीन ने लिखा, औरत जब कोई ताज्जुब की बात करती है ना तो मुंह पे हाथ रखती है। यूं लिखा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की घरवाली मुंह पे हाथ रखकर यूं कहने लगी, अब औलाद पैदा होगी, मुझे चला मेरे से जाता नहीं, हिला नहीं जाता, लाठी के सहारे चलती हूं, अब औलाद मिलेगी, अब मिलेगी औलाद, अब बेटा पैदा होगा। आवाज आई, हां अभी तो तुम्हारी समझ में ये बात आएगी कि औलाद मां बाप नहीं बनाते बल्कि खुदा बनाता है। तुम दोनों खत्म हो गए, मैं औलाद दूंगा। तेरी झोली, ज़करिया की झोली मैंने भरनी, अब भरनी है। पहले भरता तो ये कहता कि जवानों की औलाद तो हमेशा से होती आई, तुम दोनों किसी कर्म के ना रहे हो और मैं दामन भर दूं, मेरी खुदाई तो तुम्हारी समझ में आएगी ना। मियां बीवी ने जब दोनों ने बात मान ली, सुन ली, खुश हो गए। आखिरी बात सुन लो, अब ये भी कुदरती बात है, तुम में से अगर किसी को कोई आकर के ये कह देना कि ज़ियाउल हक के बाद तख्त पे बैठने का तेरा नंबर है, बस अभी सड़क पे देखेगा कि कार कब आ रही है मुझे ले जाने के लिए, बड़ा जल्दबाज बन जाता आदमी। अब बीवी भी कहने लगी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, जी वो अल्लाह का हुक्म तो आया पर कब होगा वो। ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैरान कि या अल्लाह होगा कब, जल्दी कर बस, अब देर नहीं होती, अब हमसे इंतजार नहीं किया जाता। इंसान की फितरत है कि वो जल्दबाज है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सूरत मरियम के पहले रुकू का तर्जुमा देखना, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ज़करिया जब 3 दिन के लिए तू कुदरती गूंगा हो जाए, तू जुबान से बात न कर सके, समझ लेना कि औलाद की पैदाइश का वक्त आ गया। निशानी भी देखो कैसी रखी, चला हिला तो पहले नहीं जाता था, बुढ़ेपा तो पहले आया हुआ था कि ज़करिया उस वक्त मैं तुझे बेटा दूंगा जब जुबान भी तेरी काम ना करेगी। सलासल यालिन सविया, 3 दिन तक तू इशारों से बातें करेगा, उंगलियों के इशारों से बातें करेगा जब मैं लड़का दूंगा, ताकि तेरी समझ में आए कि न दिमाग काम करता है, न दिल काम करता है, न हाथ पैर काम करते हैं और न जुबान काम करती है और बेटा आ रहा है। और यहां तक फरमा दिया ज़करिया उस बेटे का नाम भी हम ही रखेंगे, हम जो दे रहे हैं नाम हम रखेंगे, तुझे उसका नाम रखने का इख्तियार नहीं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर झोली फैला दी, या अल्लाह देवेगा तो तू सही, पर उस आने वाले बच्चे का नाम तो बता दे, और उसका नाम तो बता। फरमाया यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने उसका नाम यहया अलैहिस्सलाम रख दिया। ए ज़करिया हम तुझे बेटा भी देंगे और नबी बना के देंगे, पैगंबर बना के देंगे, और नाम भी उसका मैंने खुद रख दिया है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुश्किलों को आसान करने वाले हैं, अल्लाह ही कारोबार में नुकसान नफा करने वाले हैं, अल्लाह ही दुकान को चलाने वाले हैं, अल्लाह ही फसल में बरकत डालने वाले हैं, अल्लाह ही औलाद देने वाला है, और अल्लाह ही ईमान पे खात्मा देने वाले हैं, और अल्लाह ही कब्र हशर अच्छा करने वाले हैं। कोई किसी का कुछ न संभाल सकता है न बिगाड़ सकता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको परवरदिगार आलम की वहदानियत और तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क व बिदअत की लानत से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मी गिल हाशमी वाला आलिही व अस्हाबिही बर्रतिल किराम, या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, ए करीम सब पे करम फरमा, ए अरहमुर राहिमीन सब पे रहम फरमा, या अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, रोजी रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा, फसलों में बरकत फरमा, या अल्लाह किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने ही दरवाजे से हम सब फकीर